آپ میں سے بہت سارے بچے پاکستان کے مستقبل کی بڑی بڑی نشستوں پر براجمان ہونے والے ہیں. آپ میں سے یہ لپ سروس چھوڑ دیں, یہ لپ سروس چھوڑ دیں. ہم پاکستانی انشاءاللہ ماشاءاللہ صبح دوپہر شام رکھتے ہیں لیکن عمل میں نہیں لاتے, اس لیے سنیں, عمل سے ثابت کریں. تو آج آپ ہمارا مستقبل ہے. آپ نے کل پاکستان کی بڑی بڑی پوسٹوں پہ جانا ہے, کوئی ڈاکٹر بن کے, کوئی انجینئر بن کے, کوئی سول سروینٹ بن کے, کوئی سائنٹسٹ بن کے, کوئی سافٹ ویئر انجینئر بن کے, کوئی بینکر بن کے, کوئی پولیٹیشین بن کر, کوئی بزنس پرسن بن کر پاکستان کی بڑی بڑی نشستوں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوں گے. تو آپ نے اس ملک کے مستقبل کا ایز اے ٹلر, ایز اے اسٹیئرنگ, ایز اے نگہبان آپ نے وہ ڈائریکشن دینی ہے کہ پاکستان کو کس طرح ہم مضبوط, ایک ایماندار, ایک سچا ملک بنا سکتے ہیں. ہم نے پاکستان کے جغرافیے میں, اپنے مطالعہ پاکستان میں, اپنے سوشل سٹڈیز میں اپنے جو پڑوسی ممالک پڑھ رکھے ہیں, ان پڑوسی ممالک میں افغانستان کو نکال کر آپ ایران کو دیکھ لیں, آپ چائنا کو دیکھ لیں, آپ انڈیا کو دیکھ لیں, اور اس سے آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو دیکھ لیں, ازبکستان کا, قازقستان, کرغزستان, تاجکستان, ان کی ترقی دیکھیں, عقل حیران رہ جاتی ہے, انسان انگشت بدندہ ہو جاتا ہے, منہ میں انگلیاں ٹھونس کر حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں کہ دنیا اس قدر ترقی کے پینیکل پر, معراج پر پہنچی ہوئی ہے, اور آج ہم اسی طرح جہالت کے عمیق گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم دشمن قرار دیتے ہیں ہندوستان کو. ہندوستان اپنی 75ویں آزادی پر الیکٹرانک کار لانچ کرتا ہے جس کی قیمت ایک عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے, اور وہ الیکٹرانک کار اس کی آزادی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اپنے قوم کو وہ تحفہ دے رہے ہیں کہ آج ہم 75 سال ہو گئے, ان 75 سالوں میں ہم نے جہاں اور بہت سارے اچیومنٹ کی قوم کو یہ تحفہ دینے جا رہے ہیں. یہ الیکٹرانک کار ہے جس کا ماہانہ خرچہ کسی پر کوئی نہیں پڑے گا اور بڑی سستی آپ افورڈ کر سکیں گے, اور ہم ایک ترانے کا لالی پاپ دے کر پوری قوم کو بیوقوف بنائے چلے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں ایک اور قومی ترانہ ریلیز ہو گیا, ہمارا وزیر اعظم جس کو شرم آنی چاہیے وہ فخر سے سرشار ایک اور قومی ترانہ ان نوجوانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پیش کرتے ہیں. اس لیے آپ اس مملکت کا مستقبل ہیں. کراچی جانے والا بچہ 36 گھنٹے ٹرین پر بیٹھ کر کراچی نہیں پہنچ سکتا. یہ اس ملک کی ٹریجڈی, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کراچی جانے والے بچے ہاتھ کھڑا کریں, اور وہ بیچارے فیصل موز پر بھی دھکے کھا کے جاتے ہیں تو 24 گھنٹے 30 گھنٹے لگ جاتے ہیں. پلیز ہینڈ ڈاؤن. اور آپ بیجنگ سے 3000 کلومیٹر کی دوری پر کسی آفس میں جائیں, شام کو واپس گھر پہنچتے ہیں. یہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدات کر آئے کہ ایسے بھی نوجوان ہیں جو بیجنگ سے 3000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اپنی ڈیسٹینیشن پر جاتے ہیں, شام کو گھر واپس آتے ہیں. اور مری سے یا راولپنڈی سے کراچی کا فاصلہ 1500-1600 کلومیٹر ہے. جسٹ امیجن, 1500-1600 کلومیٹر کا فاصلہ آپ 36 گھنٹوں میں نہیں طے کر پاتے. والدین علیحدہ لٹکے ہوئے کہ ہمارا بچہ بیچارہ راستے میں, اس کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو جائے, چونکہ ہماری مملکت میں سوشل سیکورٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور وہاں بیجنگ میں 6000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بچہ شام کو اپنے گھر واپس بھی پہنچ جاتا. جسٹ امیجن, یہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس لیے کہ ہمارا پڑوسی ہے. صرف ہم راگ نہیں الاپ کریں آزادی کے. آج آپ مری جا کر دیکھیں, مدر پدر آزاد معاشرت نظر آ رہی ہے, اور یہ پٹاخے چل رہے ہیں. یعنی مذاق اڑا رہے ہیں اس مملکت کا کہ اس پاکستان میں ہم جاہل, گنوار اور عقل سے پیدل اور شعور سے پیدل دندناتے پھر رہے ہیں. آپ ہمارا مستقبل ہے, ذہن میں رکھیں. آپ سب کی آنکھوں میں چمک ہے, آپ سب کی آنکھوں میں ڈریمز ہیں, آپ سب کی آنکھوں میں ایک فیوچرسٹک ایسپریشن ہے جو آگے آپ کو بڑھائے گی. لیکن کیا ہے کہ آپ نے جو اینک پہن رکھی ہے وہ دھندلی ہے. اس دھندلی اینک کو صاف کریں. سب سے پہلا آپ کا کرائٹیریا, آپ کا سب سے پہلا جو اس وقت کا سب سے پہلا آبجیکٹ ہے وہ آپ کی اسٹڈی ہے. یہ اسٹڈی آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اسٹڈی کر کے آپ MBA کر کے, انجینئرنگ کر کے, ڈاکٹر بن کے, انجینئر بن کے پیسے کمانے لگ جائیں گے. نو, یہ اسٹڈی آپ کے اس ملک کے لیے ہے. اگر آپ کامیاب انجینئر بنیں گے تو پاکستان کو ایک عظیم سپوت ملے گا. اگر ایک آپ کامیاب سول سروینٹ ایماندار کسی سیٹ پر بیٹھا ہوگا تو پاکستان کے مستقبل کا اچھا فیصلہ کرے گا. اس نظریے سے جب آپ بیٹھیں گے, اس نظریے سے جب آپ بیٹھیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا. لیکن اگر گھتوں کی طرح, جاہلوں کی طرح, عقل سے پیدل لوگوں کی طرح بیٹھے رہیں گے تو کسی کو کیمسٹری نہیں سمجھ آئے گی, کسی کو فزکس نہیں سمجھ آئے گی, کسی کو انگلش نہیں سمجھ آئے گی. کوئی کہے گا میں سائنس سے آیا ہوں, میں ہندی میں پڑھ کے آیا ہوں, یہاں اردو میں پڑھا جاتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. تو پھر تو جھک مارنے آئے ہو. اگر اس نظریے سے آئے ہو پھر تو آپ جھک مارنے آئے ہو.
ہالینڈ نے آج سے محض 56 سال پہلے یہ سوچا کہ دنیا کی عظیم قوم بننا ہے ہم نے. ان کے بڑے تھنک ٹینکس اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح ہالینڈ کو عظیم بنا سکتے ہیں. تو تھنک ٹینکس اکٹھے ہوئے, کابینہ اکٹھی ہوئی, کابینہ کے ساتھ بیوروکریٹس اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا ہالینڈ کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے جنگلی چراگاہوں کے, وائلڈ پاسچرز کے, ہمارے پاس ہالینڈ میں کچھ نہیں ہے. تو ایک سیانے نے کہا جنگلی چراگاہیں تو ہیں نا, تو آج سے ہم یہاں ڈیری کا کام شروع کر دیتے ہیں. آپ یقین جانیں کہ 56 سالوں میں صرف 10 سال انہوں نے ڈیری پر محنت کی. آج پوری دنیا میں ہالینڈ, ڈچ لینڈ جس کو کہا جاتا ہے, نیدرلینڈ بھی کہتے ہیں, پوری دنیا میں بادشاہ ہے ڈیری پروڈکٹس کا. پوری دنیا میں, پورے آپ نارتھ امریکہ چلے جائیں, ایشیا میں آ جائیں, امریکہ, ساؤتھ امریکہ چلے جائیں, افریقہ چلے جائیں, آپ کو کوئی پروڈکٹ ملے گی. یہ جو نیسلے کا دودھ پیتے ہیں اس کا شہر بھی ہالینڈ کا ہے. جسٹ امیجن, پاکستان کے چپے چپے کونے کونے میں ڈسپرین کی گولی نہ ملے لیکن نیسلے کا دودھ ضرور ملے گا. وہ کس کی پروڈکٹ ہے؟ ہالینڈ کی پروڈکٹ ہے. اب امیجن کریں, اس دودھ پر, اس ڈیری پروڈکٹ پر ہالینڈ دنیا کی عظیم قوم بن گئی. آج ہالینڈ کے شہریوں کو اپنا بجلی کا, گیس کا, ٹیلی فون کا بل نہیں دینا پڑتا, صرف ٹیکسز دیتے ہیں. جسٹ امیجن. اور آپ کی حکومت آپ کا سب سے زیادہ لوٹ مار کرتی بجلی, گیس اور ٹیلی فون کے بلوں میں. ہم کیسی قوم ہے؟ ہمارے پاس ہر ٹیسٹ ہے. اگر ہم ہالینڈ کی مثال لیتے ہیں, اگر ہم کسی اور افریقن ملک کی مثال لیتے ہیں, یورپین ملک کی مثال لیتے ہیں, امریکن کی مثال لیتے ہیں, دنیا کے تمام ٹیسٹ, موسموں کے اعتبار سے, پھلوں کے اعتبار سے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, منرلز کے اعتبار سے آپ کے پاس ہے. لیکن کیا ہے کہ آپ نے جو اینک چڑھا رکھی ہے, دماغ میں یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم وہ شب قدر والا ملک تھا جو شب قدر میں یہ ملک بنا, ہم تو بخشے بخشا ہیں, عظیم ہیں, ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں, خواب غفلت میں سوئے رہے. اقبال نے بڑے اچھے خواب دیکھے تھے, ان خوابوں پر یہ ملک کھڑا ہو جائے گا. جب اس سوچ کے ساتھ سوئے پڑے رہے, ہم نے اپنا سلگش ایٹیٹیوڈ نہیں چھوڑا, لتھارجی نہیں چھوڑی, اس یکسانیت میں, اس بورڈم میں پڑے رہے, تو آج پاکستان ایک ٹاپ سٹیٹ ہے. آپ اطلاع کے لیے عرض ہو, پاکستان دنیا میں ایک فلاپ سٹیٹ ہے جس کو کوئی قرضہ نہیں دیتا, جس کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا. آپ کا وزیر اعظم شاید خاقان عباسی وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ امریکہ میں جاتا ہے, اس کے کپڑے اتار کر اس کی تلاشی لی جاتی ہے. یہ آپ کی عزت ہے. اور ایک شاہ رخ خان ہے ہندوستان کا, ایک آپ, ہم پاکستانی فنکاروں کو میراثی کہتے ہیں, معذرت کے ساتھ, وہ نہیں کہتے, وہ اس کو کلاکار کہتے ہیں, فنکار کہتے ہیں. ہماری نظروں میں شاہ رخ خان ایک میراثی ہے, ایک جھکا ہوا, ایک لٹا ہوا, ایک بیکار انسان کہ جی میراثی والا کام کرتے ہیں. وہ شاہ رخ خان امریکہ جاتا ہے, اس کو لائن سے ہٹا کر اس کی تلاشی کے لیے سائٹ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ مسلمان تھا, امریکہ میں اس کی تلاشی ہونی تھی. شاہ رخ خان امریکن ڈپلومیٹ وہاں جو انڈین ہے ان کو فون کرتے ہیں اور اچھی خاصی کلاس لے لی جاتی ہے امریکہ کی, انڈیا کی طرف سے, کہ آپ کی جرت کیسی ہے, ہمارا اتنا بڑا سیلیبریٹی انڈیا آیا ہے, امریکہ آیا ہے, اور آپ اس کو روک کر اس کی تلاشی کر رہے ہیں, اس کو ڈسگریس کر رہے ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں؟ تھوڑی دیر بعد امریکن ایمبیسی کی طرف سے انڈیا کو معذرت نامہ پیش کیا گیا, غلطی ہو گئی ہم سے. امیجن کریں کہ آپ کی نظروں میں ایک عام میراثی, اس کی امریکہ میں وہ عزت, اور آپ کی مملکت کا وزیر اعظم, اس کے صرف انڈر ویئر کے علاوہ ہر چیز اتار کر اس کی تلاشی لی جاتی ہے. یہ ہے آپ کی عزت. کس چیز کے طوطے بجا رہے ہیں, کس چیز کے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں, اور بے ہنگمی مچائی ہوئی پوری مملکت کے اندر. کل ایک سروے پیش کیا جا رہا تھا کہ اس 14 اگست پر پاکستان میں 250 ارب روپیہ لٹایا جا رہا ہے. 250 ارب کم کیا بولا, 2.5 کھرب روپے. 2.5 کھرب روپے آپ نے تجھے نگارے پہ پھونک دیے ہیں. ان 2.5 کھرب روپے میں 10 جو ہے ہائی ٹیک یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں. وہ 10 ہائی ٹیک یونیورسٹیاں سندھ کے انٹیریئر کی جہالت کو, بلوچستان کے انٹیریئر کی جہالت کو, پنجاب کے ساؤتھ کی جہالت کو, کے پی کے پورے کی جہالت کو, وہ 10 ہائی ٹیک یونیورسٹیاں ان کے سامنے بند باندھ سکتی ہیں. لیکن ہم ایک جذباتی, ایک جنونی, ایک فینٹسی میں رہنے والی قوم ہے. جیسے بچیاں خواب دیکھا کرتی تھیں کہ سنڈریلا کی طرح ایک راجکمار آئے گا گھوڑے پر سوار ہو کر, اور وہ سنڈریلا کو گھوڑے پر بٹھا کر لے جائے گا اور اس کی دنیا سنور جائے گی. ہم بھی وہی سنڈریلا والے خواب دیکھ رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر. یہی وجہ ہے کہ جب ہم جھوٹے خواب دیکھ رہے ہیں آپ کو فزکس سمجھ نہیں آتا. کتنے جینیس لوگ ہیں آپ جھوٹے خوابوں میں بیٹھے ہیں, آپ کو کیمسٹری سمجھ نہیں آتی. آپ جھوٹے خوابوں میں بیٹھے اردو کا ایک ایسے نہیں لکھ سکتے.
अपने गहबानों में सब झांकें, सब समझदार हैं किस कदर इनोवेटिव आइडियाज हैं आप लोगों के पास, लेकिन उन इनोवेटिव आइडियाज को आप सिर्फ ये सोचते हैं कि वीकेंड आएगा, मोबाइल मिलेगा, उस मोबाइल पर किस तरह हमने पोर्नोग्राफी एंजॉय करेंगे, नथिंग एल्स। ये हमारे चीप, हमारे सब स्टैंडर्ड ड्रीम्स हैं। हम इस कदर पसमानदा ज़हनियत कौम है कि जो कौम 2.5 खरब रुपया तूतियां नगारे बजाने में और ये झंडियां लगाने में बर्बाद कर दे, ये ना सोचे कि इसके 10 हाईटेक यूनिवर्सिटी बन सकती, वो कौम को कहां लेकर जाएगा। इसलिए मेरा बेटा, बारहा आई वुड रिपीट द सेम फ्रेज कि आप हमारा मुस्तकबिल हैं। ये जो आपने ऐनक पहनी हुई है ख्वाबों की, इनको, इसकी धुंधलाहट को दूर कर दे, इसको चमका दे, दुनिया में आपकी इज्जत बन जाएगी। जापान दुनिया का वो मुल्क है जिसको अमेरिका ने तबाह और बर्बाद कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन आज भी जापानीज कौम अमेरिकियों से नफरत नहीं करते। जापान जब तबाह हुआ, सन 46 में बैठकर उन्होंने फैसला किया कि किस तरह जापान को हम दोबारा दुनिया के नक्शे पर बड़ा मुल्क बना सकते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये बच्चे बचे हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स बच गया, इन बच्चों को दुनिया में फेंक दो, आला तालीम हासिल करें। ये आला तालीम हासिल करके जापान में आएंगे, जापान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे। उन्होंने जर्मनी की मेहनत की, जापान ने इंग्लैंड की मेहनत की, फ्रांस की मेहनत की, इटली की मेहनत की, इवन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसने उस पर एटम बम गिराया था, उसकी मेहनत की कि आज से हमारी तुम्हारी सुलह सफाई, हमारी मेहनत इतनी है, हमें बर्बाद आपने करना था, कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं है, लुटे पुटे हैं, सिर्फ एक नेकी कर दें, हमें डॉलर भी नहीं चाहिए आपसे, हमारे बच्चे पढ़ा दें। उन्होंने कहा मसला कोई नहीं, भेजें। पूरी दुनिया में जापानीज बच्चा गया, 10 सालों के अंदर ये बच्चे वापस आए। सन 44-45 में जापान बर्बाद हो रहा है और सन 57 में उन्होंने अपनी पहली कार दुनिया में प्लॉट कर दी। जस्ट इमेजिन, आज दुनिया की ताकतवर तरीन 7 मुल्क हैं, उन ताकतवर तरीन 7 मुल्कों में एक जापान भी है, और जापान के शहरियों को दुनिया के 127 मुल्कों में वीजा नहीं लेना पड़ता। इमेजिन, इतनी ग्रेट कौम, दुनिया के 127 मुल्कों में उनको वीजा नहीं लेना पड़ता, और बाकी जो मुल्क हैं जहां वीजा लेना पड़ता है वहां भी जैसे कि एप्लीकेशन पुट करनी पड़ती है, कोई छान फटक नहीं। इतनी अजीम कौम है जापान। इमेजिन करें, आपको हिंदुस्तान नहीं वीजा देता, आपके बगल में खड़ा हुआ पड़ोसी चाइना, हम गए चाइना के वीजे के लिए, हमें 15 दिन जो है वो लाइन में लगना पड़ा और छान फटक करनी पड़ी, और एम्बेसी के ताल्लुकात इख्तियार करके फिर वीजे मिले। आपका पड़ोसी है, आपकी दीवार साझी है, साझा पड़ोसी जिसके साथ आपकी दीवार साझी है, वहां पर पटाखा फोड़े तो आपकी तरफ आवाज आती है बॉर्डर के इस पार, तो आपको वो वीजा नहीं देता। आपको ईरान वीजा नहीं देता, तावक्ते के पुलिस की क्लैरिफिकेशन आप नहीं देते कि ये शरीफ आदमी है और इसके पास खाने पीने के पैसे हैं, ये 10 दिन ईरान ठीक गुजारेगा। जस्ट इमेजिन, ये हमारी इज्जत है, ये ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत है, ये सब्ज हिलाली परचम की इज्जत है, इसकी इज्जत को आपने बहाल करना है, और इंशाल्लाह बहाल होगी। हमारी बड़ी जीनियस, बड़ी ज़हीन, बड़ी ब्रिलियंट कौम है पाकिस्तान के, वो बच्चे जो दुनिया के किसी मुल्क में, किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में मौजूद है, अपना नाम कमा रहे हैं। पाकिस्तान का शिमला, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का वक़ार फखर से बुलंद कर रहे हैं। बड़े ब्रिलियंट लोग हैं, बड़ी हाई फाई सैलरीज पर मौजूद हैं, क्यों? अपने आला जहन की बदौलत। और आप लोगों ने भी वो बनना है और इस पाकिस्तान को उस मकाम तक पहुंचाना है कि अमेरिका के पासपोर्ट की तरह आपकी इज्जत हो, जापान के पासपोर्ट की तरह आपकी इज्जत हो, इंग्लैंड के पासपोर्ट की तरह आपकी इज्जत हो। वो इज्जत ये तूतियां बजाने से नहीं, वो फिजिक्स पर ध्यान देने से होगी। इतने जीनियस बच्चे, शर्म से डूब मरने का मकाम है कि आप कहें कि मुझे केमिस्ट्री का ये चैप्टर समझ नहीं आता। इट मीन्स आप इनक्विजिटिव नहीं है, आप क्यूरियस नहीं है, आप कीन नहीं है। अनटिल और अनलेस यू आर कीन एंड इनक्विजिटिव, यू कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल स्टूडेंट। जब आपके जहन में पाकिस्तानियत छाई होगी कि मैंने पाकिस्तान को, जापान छोड़ दो, जापान जिसको इंडिया दुश्मन कहते हो, इंडिया जितनी इज्जत पालो, इंडिया को 27 मुल्कों में जाने के लिए वीजा दरकार नहीं है, ठीक है? उनकी इकॉनमी पाकिस्तान से 1000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। हिंदुस्तान की मईशत पाकिस्तान से 1000 गुना ज्यादा मजबूत मईशत है। क्यों? कैलकुलेटेड वे में चल रहे हैं, हम अनकैलकुलेटेड वे में चल रहे हैं। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दुनिया में मांगने के लिए, भीख के लिए नहीं दौड़ना पड़ता, आपके चीफ ऑफ स्टाफ को दौड़ना पड़ता। ये सोचें कि चलो अपने पड़ोसियों जितनी इज्जत
ہمارے پاس دنیا کی ایک سپر پاور آپ کا پڑوسی ہے چائنا، اس کی مثال کو فالو کریں. یہاں کچھ بچے بیٹھے ہیں جو خود چائنا سے ہو کر آئے، وہاں کا حالات و واقعات دیکھ کر آئے. ہم آپ کا پڑوسی ہے. دنیا کی سب سے زیادہ دولت ابھی تقسیم کی گئی پچھلے دنوں، ایک گراف میں دیکھ رہا تھا انسٹاگرام پہ، دنیا کی 67% دولت صرف چائنا کے پاس ہے. امیجن کریں آپ کا پڑوسی ہے، اتنی دولت ان کے پاس ہے، اتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، کیسے حاصل کر دی؟ چرس میں نشے میں ڈوبی ہوئی دھت قوم تھی. 1949 میں ماؤ زیڈونگ، چوئن لائی اور اس کی ٹیم نے ان کو بیدار کیا، اور اس بیداری کے نتیجے میں چین دنیا کی ایک عظیم قوم بن کر ابھر گیا. آج اس کا حال آپ ملاحظہ کریں. آپ کا پڑوسی ہے، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ دیکھا کریں، اور جن کو موقع ملے گا وہ خود جا کر دیں. تو چین جتنی عزت نہیں پا سکتے اس راستے پر تو چل پڑے. ہم تو اس راستے پر نہیں چلنا چاہتے. اس لیے بڑے غور سے اپنی دھندلی آنکھوں کو صاف کریں. آپ کو آپ کے سبجیکٹ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. جب آپ یہ سوچیں گے کہ پاکستان کو چین جتنی عزت دینی ہے، آپ کو سوتے ہوئے بھی کیمسٹری کی ایکویشنز یاد ہوں گی، فزکس کے نومیریکلز یاد ہوں گے. لیکن چونکہ آپ کا دھیان کہیں اور ہے، آپ کا دھیان ہٹا ہوا ہے، آپ کا دھیان ڈس انٹیگریٹڈ ہے، قوم کی ترقی سے ہٹا ہوا ہے، اس لیے پورا ملک برباد ہو رہا ہے. اور ہر نوجوان یہی سوچتا ہے کہ میں نہیں کروں گا تو کیا ہوگا. آپ کے پیرنٹس نے بڑے قیمتی، آپ کو سر نے ابھی پریزنٹیشن میں نیچے فرمایا کہ والدین آپ کو یہاں سے اوپر اٹھانا چاہتے ہیں، نیچے سے نہیں. ان بیچاروں نے بڑے قیمتی، آپ کے جو پیسہ لگا رہے ہیں ان کے لیے ویلیو کوئی نہیں ہے. تو آپ کے والدین کے لیے سب سے بڑی ویلیو کیا ہے؟ کہ میرا پیارا بچہ، میرا لفت جگر، میرا نور نظر، میری روح مجھ سے دور ہے. والد جب شام کو بستر پر لیٹتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اپنے بچے کی 70,000 فیس دی، 1.5 لاکھ روپیہ اس کو ٹرپ پہ دے دیا، 10,000 اس کو پاکٹ منی دی، ہو میرا تو 2.5 لاکھ کا نقصان. نیور ایور a parent thinks like this. He thinks my soul is departed. میری روح مجھ سے دور ہے. وہ یہ سوچ کر مغموم ہو کر سوتا ہے کہ میرا لفت جگر، میری جان کا ٹکڑا مجھ سے دور ہے. پتہ نہیں کیسا ہوگا، پتہ نہیں اس نے آج میس میں روٹی کھائی ہوگی نہیں کھائی ہوگی، پتہ نہیں اس کو پراپر بستر ملا ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اس کو بخار تھا وہ ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا. پیرنٹس ان پینکس کے ساتھ سوتے ہیں. میرا بیٹا، آپ پر لاکھوں روپے قربان کرنے کے بعد ایک لمحہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے ان پر لاکھ روپے لگا دیے. نو، یہ پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہوتا. وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ میری جان کا ٹکڑا مجھ سے دور ہے. اور جان کا ٹکڑا یہاں جھک مار رہا، جان کا ٹکڑا یہاں دوسرے کا بکسا توڑ کے چوری کر رہا، جان کا ٹکڑا کلاس میں دوسروں 4 بچوں کو کھجلی کر رہا تھا کہ کلاس کا ماحول ڈسٹرب ہو، سیریس ماحول نہ ہو، تاکہ یہ خلوص ٹیچر جو سب پہ سوار ہے یہ ہمیں پڑھا نہ سکے. جان کا ٹکڑا کسی کو پنچ مار رہا ہو کہ اس نے مجھے گالی دی تھی. جان کا ٹکڑا یہاں تمام تر تقریبی سرگرمیوں میں ملوث ہو. تو میرا بیٹا، آپ کے والدین کی زندگی برباد ہو گئی. وہ بڑے قیمتی ایسپریشنز کے ساتھ، بڑے قیمتی نوشنز کے ساتھ، بڑی قیمتی انہوں نے ریزولوشنز کے ساتھ آپ کو یہاں بھیجا ہے کہ یہ بچہ اللہ کرے آرمی کی طرف نکل جائے، اللہ کرے یہ بچہ سول سرونٹ بن جائے، اللہ کرے یہ بچہ ایک بڑا سائنٹسٹ بن جائے، اللہ کرے یہ بچہ ایک بڑا بزنس پرسن بن جائے، اللہ کرے یہ بچہ ایک بڑا انسان بن جائے. یہ سوچ کر بھیجا ہوا انہوں نے. اور آپ کس ڈائریکشن میں چلے ہوئے ہیں؟ ایوری انڈیویجول از تھنکنگ کانسپریسی، ایوری انڈیویجول از تھنکنگ اوور انٹریگس، ایوری انڈیویجول از تھنکنگ ہاؤ ٹو ڈسٹرب ادرز اینڈ ہاؤ ٹو ڈس انٹیگریٹ ادرز. یہ کیا چیز ہوئی؟ تو اگر آپ اپنی ذات سے مخلص نہیں ہیں تو میرے ساتھ، کالج کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کسی صورت مخلص نہیں ہو سکتے. اس لیے آج آپ کے والدین کو آپ کے اوپر امیدیں ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں. 4 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال بعد آپ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، میں کسی کے لیے کوئی بری بات نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ کوئی بچہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ اپنے والدین کے لیے مایوسی کا، پریشانی کا سبب بنتا ہے. والدین کہ بھاڑ میں جائے، دفاع نہیں کرتا نہ کرے، جاؤ اپنا راستہ ڈھونڈو، میری بلا سے جدھر مرضی جاؤ. ایسا کریں گے پھر آپ کا انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. So this kind of duration and time that you have right now with you, either it's 4 years or 6 years or even 10 years, this is a precious time, this is an investment time. Your parents are investing on you. آپ پر وہ انویسٹ کرتے رہیں گے ان ایسپیریشنز کے لیے. یہ جو یہ 10 سال کا ٹائم اوور ہوا، آپ کے اوپر وہ لعنتیں بھیجیں گے، خدا نہ خواستہ ایسی نوبت نہ آئے. تو بیٹا، یہ قیمتی وقت ہے. اور کبھی بھی کوئی والد
نہیں کہتا کہ مجھے کما کے قطن نہیں، وہ اس لیے نہیں انویسٹ کر رہے آپ پر. فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو ان کا یہ نہیں ہے. ان کا فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بڑا انسان بنے، سوسائٹی کی خدمت کرے، ہمارے لیے قابل فخر ہو. میں یہاں کھڑا ہوں آج، مجھے یاد ہے میں نے اپنے ماں باپ کو، میرے والدین نہیں ہیں، میں نے اپنے والدین کو اپنی کمائی نہیں کھلائی. تا دم مرنے تک والدین اس دنیا سے چلے گئے پیچھوں، پھر بھی اپنے بیلنس میں لاکھوں روپے چھوڑ کر گئے میرے لیے یا میرے بھائیوں کے لیے. تو میں نے ان کی کیا خدمت کی؟ سوچنے کی بات ہے. ساری زندگی انہوں نے مجھے سیدھی راستہ دکھایا، انویسٹ کیا مجھ پر. جب میرے کمانے کا وقت آیا تو they didn't ask me, they didn't bother me کہ جی مجھے اتنے پیسے دو، اتنے پیسے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، enjoy your life. جب بھی ضرورت ہو مجھ سے مانگنا. اور میرے والدین زندہ بھی تھے تو مجھے زبردستی پیسے دیتے تھے، بلیو می کہ یہ رقم خیر ہے، آپ پردیش میں رہتے ہو، آپ کو ضرورت ہوگی. تو میرا بیٹا والدین اتنے جنرس اور کائنڈ لوگ ہوتے ہیں. آپ کے پاس یہ 8 سال 10 سال کا گریس ٹائم ہے، آپ نے اپنے اوپر اس گریس ٹائم کا فائدہ لے لیا، بڑے انسان بن گئے، مزے کرو گے. نہیں کیا تو جھک مارو گے. سوسائٹی میں بہت سارے لوگ جھک مارے. اس لیے سب سے زیادہ والدین کا درجہ، مرتبہ خدا کے بعد دنیا میں والدین کا مرتبہ ہے. انبیاء علیہ السلام کے مرتبے کے برابر ہے. اس لیے ان کی عزت کرنا شروع کر دیں. جب والدین کی عزت آپ کے دل و دماغ میں بڑھے گی تو اساتذہ بھی آپ کو بینیفیشل نظر آئیں گے، ان کی بھی آپ عزت کریں گے. اور جب استاد کے سامنے عزت اور تکریم اور وقار اور فضیلت کے ساتھ، محبت ادب کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو وہ علم سمجھ آئے گا. جب آپ دماغی فطور کے ساتھ ٹیچر کے سامنے بیٹھے ہوں گے کہ آج اس کی ٹائی ٹھیک نہیں ہے، آج اس کے جوتے پالش نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گیا، تو آپ ٹرانسفارمیشن از ریسیپروکل ٹو دی ریسپیکٹ، ٹرانسفارمیشن از ریسیپروکل ٹو دی لو. یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ نور کا عمل ہے، تعلیم نور ہے، یہ محبت سے جڑی ہوئی ہے، یہ عقیدت اور ادب سے جڑی ہوئی ہے. یہ نہیں پیدا کرو گے تو جاہل رہو گے، گنوار رہو گے. تو ان کو اپنا والدین سمجھیں، والدین کی اپنے لیے عزت کریں. اور جو اینک آپ نے پہن رکھی ہے اغلا کی، غلو کی، جھوٹ کی، میلافائڈی کی، فراڈ کی اور سو کالڈ فیسینیشن کی، اس کو اتار پھینکیں، کھلی آنکھوں سے دنیا کو دیکھیں. پاکستان کا مستقبل ہے، ہم بوڑھے ہو رہے ہیں. خدارا ہمارا بڑھاپا آپ لوگوں نے اپنی اچھی محنت سے، اچھی لیڈرشپ سے روشن کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو.